آج کل ماحول یہ ہے قربانی کے گھر میں جو والد صاحب ہیں وہی ایک بکرا لائیں گے اور پورے گھر کی طرف سے وہ قربانی ہو گئی، یا بڑا بھائی ہے تو وہ ایک بکرا لے آئے گا، یا دو بھائی ہیں تو دو لے آئیں گے، جبکہ ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ کس کس پر قربانی واجب ہے، کس پر قربانی واجب ہے، سوچتے ہی نہیں، نہ اس بات کا ہمیں خیال، جبکہ ایک گھر کے اندر 2 3 یا 4 تو لوگ نکلتے ہی ہیں جن پر قربانی واجب ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ مسلمان پر قربانی واجب ہے، اور ایک عاقل ہونا، بالغ ہونا، سمجھ گئے آپ اس سے کہ بالغ پر قربانی واجب ہے۔ 4 چیزیں ضروری ہے، ایک مسلمان عاقل مطلب عقل والا، بے وقوف پر نہیں، پاگل پر نہیں، اور بالغ جو بالغ ہے اس پر، اور ایک مقیم جو سفر پر نہیں ہو، اپنے گھر میں ہی ہو اس پر، اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ مالک نصاب ہے کہ نہیں، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ نہیں۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کتنا مال ہوگا تو قربانی ہم پر واجب ہوگی۔ تو اس پر شریعت کہتی ہے کہ اگر ضروریات زندگی میں پیش آنے والی چیزیں جیسے کہ اپنا مکان ہو گیا، اور جو بھی ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، گاڑی ہے، موبائل ہے، جو گھر میں سامان ہے، یہ ضروریات زندگی کا سامان ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس میں سونا ہے، چاندی ہے، اور کوئی پلاٹ ہے، یا کوئی اور زمین ہے یا مکان ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس میں 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی رقم ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس سے زیادہ ہو، چلو 52.5 تولہ سونا نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے اس کے پاس میں، اگر 1 تولے کی قیمت سونے کی نکالیں اور اس سے اگر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو ہم پر قربانی واجب ہے۔ صاف سیدھی بات کہ 52.5 تولہ اگر ہم لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، اتنے روپے ہمارے پاس میں پڑے ہیں تو ہم پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ ہم دیکھ لیں کہ بھئی کس کس پر قربانی واجب آ رہی، اپنا حساب کر لیں۔ زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ بھئی اس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، اور اس پر پورا سال گزر جانا، یہ ضروری ہے زکوٰۃ میں۔ اور قربانی میں تو یہ ہے کہ پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب جیسے کہ آج 1 تاریخ ہے ذی الحج کی، اور 9 تاریخ کو اگر ہمارے پاس میں اتنے روپے آ گئے نا جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی دن اگر اتنے روپے ہمارے پاس آ جائے نا تو بھی قربانی واجب ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی کس عورت ہے یا ماں باپ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بھئی لڑکا ہے ایک، تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر ماں باپ اجازت دے دینا کہ ہاں تم ہماری طرف سے کر دو، تو وہ ان کا الگ جانور لائے گا اور وہ قربانی اگر اجازت دے دیں تو۔ اب گھر کے اندر ہم دیکھ لیں کہ بھئی کس کس پر قربانی واجب ہے۔ آج تو ماحول یہ ہے کہ بھئی ایک گھر کے اندر قربانی تو 4 لوگوں پر ہے مگر ایک ہی جانور ذبح کر رہے ہیں۔ ایسے حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے پوچھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، اور ہم اس کی راہ میں ہی خرچ نہ کریں تو پھر ہم اس کے کیسے بندے ہیں؟ کل جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو رب تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں مال دیا تھا اس کا کیا کیا تم نے؟ صرف دبا کر بیٹھے رہے، سانپ بن کے بیٹھے رہے؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اور مال کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ بات ہر ایک اس تک پہنچنی چاہیے جو مالک نصاب ہے، اور یہ ماحول بدلنا چاہیے کہ بھئی والد صاحب کر لیں گے پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی، نہیں، وہ تو والد صاحب ہی کی طرف سے ہوگی، وہی مالک نصاب ہیں، انہی کے پاس اتنا مال تھا تو انہی کی ہوگی وہ، اور ہم یوں کہ یوں ہی رہ جائیں گے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔